اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، تاریخی زاویوں کو اگر کھینچ کر دیکھا جائے تو ملک فارس سے لے کر افریقہ تک کسی نہ کسی انداز میں انسانیت سے گرے واقعات ضرور ملتے ہیں، جو کہ اپنی داستان غم پڑھنے اور سننے والے دانشور حضرات کے دل و دماغ پر غمناک نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ ان واقعات کا تعلق ہر شعبہ زندگی سے ملتا ہے، تاہم اگر مسیحائی کرنے والے ہی زخموں پر نمک چھڑکنے کی جسارت کرنے لگیں تو ایسے میں انسانیت سر جھکائے ہدایت خداوندی کی طلبگار رہتی ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم آپ کو سیکنڈ سائنو جاپنیز وار کے دوران کیے جانے والے دردناک تجربات کی کتھا سنائیں گے۔ ان تجربات کی ڈوری میڈیکل شعبے سے جڑی ہے، جو کہ معصوموں اور بے بس قیدیوں کو تڑپا تڑپا کر مارنے کی غرض سے کیے گئے۔ اس سے قبل کہ ہم آپ کو ان واقعات کی اندوناک جھلکیاں دکھائیں، حسب روایت ہم اپنے اس قافلے میں شامل ہونے والے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی اسی نوع کی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اس قصے کی ابتدا ہوئی جاپان کی فوجی یونٹ سے، جسے یونٹ نمبر 731 سے جانا جاتا ہے، جو کہ 1932 میں سرجیون جنرل شیرو ایشی نے بنائی۔ چونکہ ایشی جاپانی آرمی کا چیف میڈیکل آفیسر تھا، اس لیے اس یونٹ کو میڈیکل کے تقاضوں پر بنایا گیا، جس کا مقصد انسانیت کے لیے بیماریوں کے خلاف لڑنا تھا۔ مسیحائی کا درس دینے والے اس طبقے نے ان انسانیت سوز واقعات کو جنم دیا جن کی مثال دینا مشکل ہے۔ اس یونٹ کو ایک میڈیکل لیبارٹری کی حیثیت حاصل تھی۔ مختلف قسم کے تجربات کرنا اس لیبارٹری سے جڑے افراد کا ذمہ تھا۔ سن 1935 تک اس لیبارٹری نما یونٹ میں کئی تجربات کیے گئے، جن میں سے اکثر چوہوں کی انسانی زندگی پر اثرات سے متعلق تھے۔ اس کے علاوہ ہرن، کتوں اور بلیوں پر بھی کئی تجربات سامنے آئے، جن میں سے کچھ کے اثرات مثبت برآمد ہوئے۔ پہلے اس یونٹ کو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ کئی اقسام کی ادویات کی تیاری اور ان ادویات کے جانوروں پر ٹیسٹ اسی یونٹ میں کیے جاتے تھے۔ گویا یونٹ 731 مسیحائی کے تمام فرائض سر انجام دینے کی کوشش کرتی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ تقدیر اور تدبیر کے بدلنے سے ہی واقعات جنم لیتے ہیں۔ اس بدنام زمانہ یونٹ نے بھی کچھ ایسی ہی تبدیلیوں کا سامنا کیا۔ ناظرین گرامی، ہوا کچھ یوں کہ چائنا اور جاپان جنگی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ حالات کے یکسر بدل جانے سے یونٹ 731 کو ہنگامی بنیادوں پر طبی سہولیات فراہم کرنے والے کیمپ میں تبدیل کر دیا گیا۔ جو فوجی سرحدی علاقوں میں زخمی ہوتے، انہیں اس یونٹ میں علاج کے لیے بھیج دیا جاتا، جن کا علاج کرنے کے بعد انہیں واپس اپنے اپنے گھروں میں روانہ کر دیا جاتا تھا۔ اس عمل نے جیسے یہاں کے سرکردہ آفیسرز کو نئی سوچ دی ہو۔ اس سوچ نے ایشی کو انسانوں پر تجربات کرنے کے لیے ابھارا۔ اس دور میں اس یونٹ کا سربراہ ایشی ہی ہوا کرتا تھا، جس کی تنگ نظری اور سفاکیت نے کئی معصوم زندگیاں چھین لیں۔ یہ درندہ یونٹ میں آنے والے انسانوں سے بدترین سلوک کرتا اور اپنے ماتحت افسران کو بھی اس کی تلقین کرتا۔ یوں اس یونٹ میں ایک ایسا کھیل شروع ہوا جو آگے چل کر بے شمار انسانی زندگیوں کو نگلنے لگا۔ اس عمل نے 2 سال کے عرصے میں ماہر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم بھی اکٹھی کر لی۔ اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، جاپان اور چائنا جنگی محاذ پر آمنے سامنے تھے۔ حالات قابو سے باہر ہونے کی وجہ سے جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ یہ جنگ شاید اس یونٹ کے لیے اہم کردار ادا کر گئی۔ یونٹ 731 جو جنگ سے قبل اکا دکا زخمی فوجیوں کو طبی امداد پہنچاتی تھی، اب کی بار زخمیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں لائی جانے لگی، جس نے یونٹ کی رونق میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ یونٹ 731 میں مریضوں کا تانتا بن گیا۔ ایشی نامی جنرل کی ہدایات پر اس لیبارٹری کے ہر حصے کو فعال کر دیا گیا۔ تمام سہولتوں سے استفادہ کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کیا گیا، جو کہ اس شیطانی دماغ کا سوچا سمجھا ایک پلان تھا۔ اب یہاں پر ایکسٹرا ڈاکٹرز تعینات کر کے ہر طرح کے غیر قانونی تجربات کی اجازت دے دی گئی۔ اس یونٹ کے تمام ورکرز کو ایک خفیہ کوڈ دیا گیا جو ہاؤ مینی لاگز فیل تھا۔ جب ایشی ڈاکٹر سے ملاقات کرتا تو کوڈز کے ذریعے تبادلہ خیال کیا جاتا۔
ان کوڈز کے اندرونی مطلب کا علم اسی یونٹ کے منسلک افراد کو ہی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سخت ترین سیکیورٹی بھی اس یونٹ کے ارد گرد تعینات کر دی گئی، جو کہ جنرل اشی کے حکم کی پابند تھی۔ غیر متعلقہ افراد کو کسی صورت اندر داخلے کی اجازت نہ دی جاتی، حتیٰ کہ جاپانی آرمی کے افسران کو بھی اس یونٹ سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ ناظرین گرامی، جنگ کے پیش نظر اس یونٹ میں موجود ایک قید خانے میں ان قیدیوں کو لایا گیا جن کا تعلق چائنا سے تھا۔ چونکہ یونٹ 731 جاپان کی سرزمین پر واقع تھی اور جنگ کی حالت میں جاپانی قوم کا غم و غصہ عروج پر تھا، وہ چائنا کے قیدی سپاہیوں کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ تاہم جنرل اشی کے دماغ میں خرافات کا ایک سمندر جمع ہو چکا تھا، جسے وہ مستقبل میں رفتہ رفتہ آشکار کرتا گیا۔ ان قیدیوں پر انسانیت سے گرے حربے آزمائے گئے۔ ان قیدیوں کے جسم میں چوہوں سے ہونے والی بیماری کے بیکٹیریاز داخل کیے گئے۔ اس بیکٹیریا سے انسانی جلد پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے قیدی شدید تکلیف میں جان دے دیتے۔ ٹیولیریمیا نامی ایک جان لیوا بخار کے جراثیم بھی قیدیوں پر آزمائے گئے، مگر ان کا علاج نہ کیا جاتا۔ بایولوجیکل بیکٹیریا اور کیمیکل قیدیوں کے جسموں میں انجیکٹ کیے جاتے اور اس کے اثرات کا جائزہ لیا جاتا، تاکہ اس سے ان بیکٹیریاز کے خلاف ادویات تیار کی جا سکے۔ اس یونٹ کے آفیسرز کے کہنے پر قیدیوں پر گرنیڈ برسائے جاتے اور زخمی قیدیوں کے زخموں پر کیمیکل انڈیل کر ان کی تکلیف اور آہوں کا مزہ لیا جاتا۔ یہ تمام عمل جنرل اشی کے سامنے وقوع پذیر ہوتا، لیکن وہ مزید اذیتناک حربوں کے بارے میں سوچتا رہتا اور ان کے اثرات چیک کرنے کے لیے ان دردناک حربوں کو چائنیز قیدیوں پر آزمایا جاتا۔ پیارے دوستو، یونٹ 731 کے ذہین ڈاکٹرز نے جرم ریلیزنگ بم تیار کیا، جس میں مہلک بیماریوں کے جراثیم کو قید کر کے چائنا کی فضائی حدود میں لے جا کر ان بموں کو پھوڑ دیا گیا۔ یہ عمل چائنیز قوم، حکومت اور فوج کے لیے خاصا خطرناک ثابت ہوا۔ جنگ سے برسر پیکار چائنا مہلک امراض کے نہ ختم ہونے والے سمندر میں گھر گیا، جس نے چند ماہ میں ہی سینکڑوں زندگیاں نگل لیں۔ ان سب کے پیچھے جنرل اشی کا شیطانی دماغ کار فرما تھا۔ جنگ بندی کے کافی عرصے بعد مختلف قسم کے سروں سے اموات کی تعداد کے تخمینے لگائے جاتے رہے، تاہم ایک قابل اعتماد انداز کے مطابق یونٹ 731 میں انسانیت سوز تجربات کے دوران تقریباً 8 لاکھ افراد کو ابدی نیند سلا دیا گیا۔ خاتون قیدیوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک کر کے انہیں جنسی تعلقات پر مجبور کیا جاتا اور زبردستی وہاں کے فوجیوں سے انہیں حاملہ کروایا جاتا، اور پھر شکم میں بچے کی افزائش کے دوران حاملہ عورتوں پر عجیب و غریب قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے۔ حاملہ خواتین کو کھانے میں ادویات اور کیمیکلز دیے جاتے، جبکہ اس حالت میں ان سے شدید مشقت کے کام بھی لیے جاتے۔ ان غیر اخلاقی تجربات کا مقصد پیدا ہونے والے بچے پر بیکٹیریا کے اثرات کو چیک کرنا تھا۔ بعض ری ایکشن اتنے دردناک ہوتے کہ معصوم عورتیں بچے کو جنم دینے سے پہلے ہی چل بستی۔ ناظرین گرامی، یونٹ 731 کے سربراہ ڈاکٹر اشی نے معصوم اور بے زبان بچوں پر بھی رحم نہ کھایا اور انہیں بھی اس کھیل کا حصہ بناتے ہوئے موت کی اندھیر نگری میں بھیجتا گیا۔ معصوم جسموں میں زہر کے انجیکشن ٹھوکے جاتے، انہیں کرنٹ کی شدت سے تڑپایا جاتا، ستم در ستم یہ کہ ان پر گولیاں بھی برسائی جاتی، پھر ان نازک اجسام کے زخموں پر بارود چھڑکا جاتا۔ تڑپتے جسم اور چیختے چلاتے گلے تک ہار کر جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اس جہان فانی سے رخصت ہو جایا کرتے۔ لیکن یونٹ 731 میں ڈیوٹی سر انجام دینے والے بے رحم درندوں کو ذرا رحم نہ آتا۔ اس کے برعکس ان میڈیکل تجربات سے مفید معلومات کم حاصل ہوئیں، مگر اس بے رحم موت کی نظر کئی جانیں داستان غم سناتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ اس یونٹ کے چیختے اور سلگتے واقعات کو بہت عرصے بعد چائنا کی ایک فلم لیبارٹری آف دا ڈیول میں عکس بند کیا گیا، جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو وہاں ڈھائے گئے مظالم کا حقیقتاً اندازہ ہو سکے گا۔ تاریخ کے صفحات پر یہ روایات بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جب ورلڈ وار 2 کا اختتام ہوا تو اگست 1945 کو اشی نے حکم دیا کہ اس لیبارٹری کو نذر آتش کر دیا جائے۔ سو حکم کی تعمیل میں بارودی مواد کا استعمال کیا گیا اور آنن فانن اس لیبارٹری کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ شاید اسے خدشہ تھا کہ جنگ بندی کے بعد کوئی ثبوت کسی کے ہاتھ لگا تو اسے عبرتناک موت مارا جائے گا، لیکن یہ قانون قدرت ہے کہ برائی کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ قدرت خداوندی نے اس شیطان کو عبرتناک موت مار کر
पूरी इंसानियत को एक सबक दिया। जनरल इशिक गले के बदतरीन कैंसर में मुब्तला होकर 9 अक्टूबर 1959 को चल बसा। यूं एक हौलनाक बाब खत्म हुआ और दुनिया को एक दरिंदे से निजात हासिल हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।